رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی علا بحولہ ودنا بطولہ، مانح کل غنیمت وفضل وکاشف کل عظیمت وعزم۔ احمدہ علی عواطف کرمہ وسوابغ نعمہ، وأؤمن به اولا بادیا واستهدیہ قریبا ہادیا، واستعینہ قادرا قاہرا، وأتوکل علیہ کافیا ناصرا۔ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى صباح يوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آپ حضرات سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم ثاقب رضوی اور عابس رضوی دونوں صاحبزادے ہیں اختر حسن کے، ثاقب رضوی ابن اختر حسن، عابس رضوی ابن اختر حسن۔ ماہ مبارک رمضان میں یہ ایام سوگواری امام المتقین سلام اللہ علیہ ہیں۔ شب ضربت گزر چکی اور مولائے کائنات بستر علالت پر ہیں، زخمی علی۔ ماہ مبارک مسلسل گفتگو ہو رہی ہے کہ ہمیں متقی، ہمیں پرہیزگار، ہمیں نیک انسان بنانے کے لیے آیا ہے۔ اس وقت تک کوئی متقی نہیں بن سکتا، کوئی پرہیزگار نہیں بن سکتا، کوئی نیک
نیک نہیں بن سکتا جب تک اس کے دل میں امام المتقین کی محبت نہ ہو، جب تک امام المتقین کی ولایت دل میں روشن نہ ہو تب تک کوئی انسان متقی بن ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ علی سے محبت نہیں تو پھر تقوی سے دوری ہے، علی سے محبت نہیں تو پھر تقوی ہیچ ہے، تقوی کا کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ یا علی حب کا تقوی والایمان، نبی نے فرمایا اے علی تمہاری محبت کا نام تقوی ہے، تمہاری محبت کا نام ایمان ہے۔ اگر کوئی انسان متقی ہے تو اس کے دل میں علی کی محبت کا ہونا ضروری ہے۔ علی کی محبت امیر المومنین کی ولایت یعنی متقی کی ایک علامت ہے۔ روح تقوی علی کی محبت ہے، جان تقوی علی کی محبت ہے۔ اگر تمام اعمال ہیں لیکن علی کی ولایت نہیں ہے تو پھر اعمال مقبول نہیں ہوں گے، اعمال ضائع ہو جائیں گے، اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ جس کے سائے میں تمام اعمال پناہ لیتے ہیں اس شجر سایہ دار کو محبت امیر المومنین کہا جاتا ہے۔ جس کے سائے میں تمام اعمال کی ضمانت لی گئی ہے، تمام نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کی قبولیت کی سند دی گئی ہے، جس کے سائے میں، جس کے طفیل میں، جس کے صدقے میں وہ ولایت امیر المومنین ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی غم کے ایام ہیں، ماتم کے ایام ہیں اور ان پر آنسو بہانے کے ایام ہیں، لیکن ہمارے مولا پر ہمارا لاکھوں سلام ہو، کروڑوں سلام ہو کہ علی جب زخمی ہو جاتے ہیں پھر بھی اپنے شیعوں کو فراموش نہیں کرتے۔ علی ضربت لگ چکی ہے پھر بھی یتیموں کو فراموش نہیں کرتے۔ علی زخمی ہے، سر سے خون بہہ رہا ہے، سر پہ پٹی بندھی ہے، پھر بھی قرآن سے دوری نہیں ہے۔ ہم شیعوں کو یاد کرتے ہیں، اپنے چاہنے والوں کو پیغام دیتے ہیں۔ امیر المومنین نے جو زخم کھانے کے بعد، ضربت کھانے کے بعد وصیت کی ہے اسے جا کے ذرا نہج البلاغہ میں پڑھیے۔ ماہ مبارک رمضان میں ضروری ہے کہ ان وصیتوں پر عمل کیا جائے۔ امیر المومنین کے کلام کا مجموعہ ہے جسے نہج البلاغہ کہا جاتا ہے۔ اسی نہج البلاغہ میں مولا کی وصیتیں بھی درج ہیں۔ آپ نے آغاز ماہ مبارک رمضان میں پیغمبر کے خطبے کے کچھ فقرے اور کچھ فراز ملاحظہ فرمائے جس میں پیغمبر نے تمام مسلمانوں کو بشارت دی، یا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمہ۔ یہ جو خطبہ شعبانیہ ہے پیغمبر نے اس میں یتیموں کی بھی بات کی ہے، اسیروں کی بھی بات کی ہے، مسکینوں کی بھی بات کی ہے، غریبوں کی بھی بات کی ہے، انسانوں کی بھی بات کی ہے، خدا کی بھی بات کی ہے، قرآن کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ وہیں آ کے رسول اللہ فرماتے ہیں وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ، یتیموں کی بات کرتے ہیں۔ مولا کائنات کی جو وصیت کے فراز ہیں اس میں کئی گفتگو کی ہے، مولا نے کئی لوگوں کے حقوق بیان کیے ہیں۔ پڑوسی کا حق ہے، مظلوموں کا حق ہے، یتیموں کا حق ہے، قرآن کا حق ہے، مسجد کا حق ہے۔ انہی تمام حقوق میں جو ایک حق بیان کیا ہے وہ یتیموں کا حق ہے، اور امیر المومنین کا یتیموں سے بڑا گہرا رشتہ ہے، یتیموں سے بڑا مضبوط رشتہ ہے۔ اس لیے کہ امیر المومنین جب تک کوفے میں موجود تھے تب تک کوئی یتیم بھوکا نہیں سوتا تھا، کوئی مسکین بھوکا نہیں سوتا تھا، کسی یتیم کو احساس یتیمی نہیں ہونے دیتے تھے علی۔ جب یتیموں کو کوئی یتیم کہہ کے ستاتا تھا تو یتیموں کو علی نے حق دیا تھا، اگر کوئی تمہیں یتیم کہے تو کہو ہمارے باپ علی ہیں، ہمارے بابا امیر المومنین ہیں۔ یتیموں سے امیر المومنین کا، مولا کائنات کا بڑا گہرا ربط ہے۔ امیر المومنین نے بھی یتیموں کے لیے وصیت کی ہے، اور رسول اللہ نے خطبہ شعبانیہ میں بھی یتیموں کی ترغیب دلائی ہے، یتیموں کا خیال رکھنے کو کہا ہے۔ اور پیغمبر اس
طرح یتیموں کا خیال رکھنے کا حکم دیتے ہیں۔ وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ، اے لوگو جن سے پیغمبر گفتگو کر رہے ہیں، جن کو بشارت دے رہے ہیں کہ ماہ مبارک آنے والا ہے، انہی سے کہتے ہیں وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ۔ دیکھو لوگوں کے یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، نیک سلوک کرنا۔ یتحنن علی ایتامکم، تاکہ تمہارے یتیموں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیا جائے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا اجر دنیا میں ہی اللہ دے دیتا ہے، بعض اعمال ایسے ہیں اسلام میں جن کا اجر بھی دنیا میں ہی مل جاتا ہے اور جن کی سزا بھی۔ بعض ایسے اعمال ہیں، اعمال سیئہ، جن کی سزا بھی دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ اگر کوئی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو ان کی اولاد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہے، اگر بدسلوکی کرتا ہے تو پھر اس کی اولاد بھی۔ انہی میں سے ایک یہ ہے جس کی طرف رسول اللہ نے اشارہ کیا ہے اور خود قرآن نے بھی اشارہ کیا ہے، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ۔ اگر تمہیں ڈر ہے کہ تمہارے یتیموں کے ساتھ کیا کیا جائے گا تو تم لوگوں کے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دیکھیں اللہ ضمانت لے رہا ہے، اگر تم لوگوں کے یتیموں کا خیال رکھو گے تو اللہ تمہارے یتیموں کا خیال رکھے گا، اللہ وسائل فراہم کرے گا۔ یہ اللہ کی ذمہ داری ہوگی کہ تمہارے یتیم ضائع نہ ہوں، تمہارے یتیم بھوکے نہ رہیں، تمہارے یتیم پیاسے نہ رہیں۔ رسول اللہ نے یہی کہا نا، لوگوں کے یتیموں کا خیال کرو۔ آج ہم اگر اپنا کوئی یتیم ہے، رشتہ دار ہے، تو شاید خیال کر بھی لے، جبکہ یتیموں کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ ہم یتیم کو حقیر سمجھتے ہیں، ہم یتیموں کو اچھا نہیں سمجھتے، اس لیے کہ یہ یتیم ہے، اس کا کوئی سرپرست نہیں ہے۔ یاد رکھیں، یتیموں کا خیال کرنے کا جتنا ثواب ہے نا، نہ مسکین کے خیال کرنے کا اتنا ثواب ہے، نہ اسیر کا خیال رکھنے کا اتنا ثواب ہے، نہ اور کسی نادار و محتاج کو خیال رکھنے کا اتنا ثواب ہے۔ اس لیے کہ مسکین ہے، ہو سکتا ہے اس کا سرپرست موجود ہو، نادار ہے، ممکن ہے اس کا سرپرست موجود ہو، لیکن یتیم جس کا سرپرست والی و وارث موجود نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے، رسول سے بھی ہے اور دیگر اماموں سے بھی ہے کہ اگر کوئی یتیم کے سر پر دست شفقت پھیرتا ہے تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اللہ اکبر، دست شفقت پھیرنے کا اتنا ثواب ہے۔ یتیم کا خیال رکھنے کا کتنا ثواب ہوگا، یتیم کو کھانا کھلانے کا کتنا ثواب ہوگا، یتیم کو خوش کرنے کا کتنا ثواب ہوگا۔ اسی لیے حکم ہے کہ آپ دوسروں کے یتیموں کا خیال کیجیے، اور علی والوں کا یہ پہلا فریضہ ہے، علی والوں کی بڑی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ مولا کائنات زخمی ہیں، یہی ایام تھے۔ ضربت کھانے کے بعد امیر المومنین نے جو وصیت کی ہے، اوصیکما بتقوی اللہ، سب سے پہلی وصیت اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ یہ وصیت ظاہراً حسن و حسین سے ہو رہی ہے، لیکن خود مولا کائنات اس وصیت میں کہتے ہیں اوصیکما، اے میرے صاحبزادوں، اے میرے بیٹو، اے میرے لخت جگر، اے میرے دل بند حسین و حسن، یہ تم دونوں سے وصیت ہے، وَأَهْلِي وَجَمِيعَ وَلَدِي، اور میرے سارے کنبے والوں سے، میرے سارے بیٹوں سے جو علی کی نسل میں ہیں، ان سب سے علی کی وصیت ہے،
اور جو علی کی نسل سے نہیں ہے کیا ان سے وصیت نہیں ہے؟ کہا نہیں، ومن بلغہ کتابی، اور جس تک علی کا یہ وصیت نامہ پہنچے سب سے علی کی وصیت ہے، سب سے علی کی وصیت ہے۔ ان تمام وصیتوں میں، ان تمام فرائض وصیت میں ایک فراز اور ایک ٹکڑا یتیموں کے بارے میں علی کا ہے۔ علی فرماتے ہیں اللہ اللہ فی الایتام، ہم سے کہہ رہے ہیں علی، آپ سے کہہ رہے ہیں علی، علی اپنے محبوں سے کہہ رہے ہیں، علی اپنے دوستوں سے کہہ رہے ہیں، علی اپنے عاشقوں سے کہہ رہے ہیں، علی ان سے کہہ رہے ہیں جن کے دل میں ولایت اتر چکی ہے۔ اللہ اللہ فی الایتام، دیکھو اللہ سے ڈرتے رہنا، یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ اللہ فی الایتام، اللہ سے ڈرایا، ہمیں ڈرایا یتیموں کے بارے میں۔ پھر کہتے ہیں فلا تغبوا افواہہم، دیکھو تمہارے رہتے ہوئے یتیم بھوکا نہ رہے، پیاسا نہ رہے۔ ولا یضیعوا بحضرتکم، اور تمہارے رہتے ہوئے کوئی یتیم برباد نہ ہو جائے، کوئی یتیم ضائع نہ ہو جائے۔ امیر المومنین یتیموں کے ساتھ ایسے پیش آتے تھے، ایسے پیش آتے تھے۔ یہ ہمیں پیغام دیا ہے نا، امام پہلے عمل کرتا ہے، بعد میں مامومین کو پیغام دیتا ہے، بعد میں مامومین کو حکم دیتا ہے۔ یہ ہم ہیں جو ہم عمل کریں نہ کریں پیغام دینے نکل جاتے ہیں، تبلیغ کرنے نکل جاتے ہیں، لیکن اہل بیت پہلے عمل کرتے ہیں، بعد میں حکم دیتے ہیں۔ علی یتیموں کے ساتھ اس طرح پیش آتے تھے، اس طرح پیش آتے تھے۔ ایک لطیف واقعہ سنیے، روح تازہ ہو جائے۔ امیر المومنین کو سلام کیجئے، ہمدان سے انجیر اور شہد علی کی خدمت میں لایا گیا، کسی نے مولا کو ہدیہ کیا، مولا کی خدمت میں پیش کیا۔ مولا نے لوگوں کو جمع کیا، بلوایا، سب کو بلوایا، اس میں یتیم بھی آئے، مسکین بھی آئے، محتاج بھی آئے، ضرورت مند بھی آئے۔ امیر المومنین نے وہ شہد، مولا کا ایک صحابی ہے ابو طفیل، کہتا ہے کہ میں نے دیکھا علی شہد یتیموں کو اپنے ہاتھ سے کھلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، علی جیسا امام، علی جیسا مولائے کائنات یتیموں کو اپنے ہاتھ سے، اگر علی شہد دے دیتے، صرف ان کی خدمت میں پیش کر دیتے پھر بھی کافی تھا۔ یتیموں کا خیال کر رہے ہیں، یتیموں کو بھوکا رہنے نہیں دیتے، لیکن ضرورت مندوں کو شہد دیا، محتاجوں کو شہد دیا، بھوکوں کو شہد دیا، انجیر دیا، لیکن یتیموں کے ساتھ الگ سے شفقت کی۔ وہ شفقت کیا ہے؟ صرف دیا نہیں بلکہ اپنے ہاتھوں سے کھلایا، تاکہ ان کو یتیم ہونے کا احساس نہ ہو، انہیں بھی لگے میرا باپ زندہ ہے، میرے بابا ابھی حیات ہے۔ اور علی جسے اپنے ہاتھوں سے کھلائیں، اللہ اکبر۔ ابو طفیل کہتا ہے کہ میں یہ دیکھ رہا تھا، علی اپنے ہاتھوں سے کھلا رہے تھے تو علی کے کئی چاہنے والے یہ دیکھ رہے تھے۔ اس میں سے ایک چاہنے والا، مولا کا ایک غلام، مولا کا ایک صحابی ایک ایسا جملہ کہتا ہے جو ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مولا کا صحابی کہتا ہے کہ جب علی یتیموں کو اپنے ہاتھ سے شہد کھلا رہے تھے، روٹی کھلا رہے تھے، تو میرے دل میں یہ تمنا آئی کاش میں بھی یتیم ہوتا۔ اللہ اکبر، کاش میں بھی یتیم ہوتا۔ کیا کوئی انسان یہ کبھی تمنا کرتا ہے کہ میں یتیم ہوتا؟ کوئی اولاد یہ تمنا نہیں کر سکتی،
لیکن جب علی جیسا باپ شفیق موجود ہو تو علی کا صحابی تمنا کرتا ہے کاش یتیم ہوتا تو آج علی اپنے ہاتھ سے مجھے بھی کھلاتے۔ علی امت کے باپ ہیں۔ یا علی انا وانت ابوا هذه الامہ، اس امت کے ہم دونوں باپ ہیں، نبی بھی باپ ہے، علی بھی باپ ہے۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا یا علی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ علی نے کہا انا ابو الیتامى، میں یتیموں کا باپ ہوں، انا امام الیتامى، میں یتیموں کا امام ہوں۔ میں نے اس لیے ایسا کیا تاکہ ان کو احساس یتیمی نہ ہو، ان کو یوں نہ لگے کہ اگر ہمارا باپ زندہ ہوتا تو ہمیں بھی کوئی اپنے ہاتھ سے کھلاتا، اگر ہماری ماں زندہ ہوتی۔ آپ یتیموں کا خیال کریں، علی والوں کو یہ پیغام ہے امیر المومنین کا۔ کبھی ایسا نہ ہو آپ کے پڑوسی میں کوئی یتیم بچہ ہو، کوئی یتیم بچی ہو، آپ اس کے سامنے اپنی اولاد سے پیار کر رہے ہوں، اپنی اولاد کو کوئی ہدیہ دے رہے ہوں، اس کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ کاش میرا باپ بھی موجود ہوتا تو مجھے ایسے ہی پیار کرتا۔ یتیموں کے سامنے اپنی اولاد کو پیار نہ کرو، یتیموں کا خیال رکھو۔ اگر کوئی چیز اپنے بچوں کے لیے لاتے ہو اور اگر استطاعت ہے تو یتیموں کے لیے بھی لاؤ، اور اگر استطاعت نہیں ہے تو اپنے بچوں کو یتیموں کے سامنے نہ دینا، یتیموں کے سامنے نہ دینا، کہیں یتیم کو احساس ہو۔ یتیم کا جب کوئی خیال کرتا ہے نا تو یتیم اس کا بھی بڑا خیال کرتے ہیں، اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے بچے یتیم، چھوٹے چھوٹے بچے، علی نے بڑا خیال کیا یتیموں کا، بڑا خیال کیا۔ کوئی شب ایسی نہیں تھی جب کوفے میں یتیم بھوکے سو جائیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ علی جیسا امام موجود ہے۔ لیکن جب علی کو شیر کی ضرورت ہوئی نا تو یتیم بھی آئے، یتیم بھی آئے ہاتھوں میں لیے ہوئے کاسے شیر۔ یا علی یا ابوالحسن، اے امام، اے مولا، شیر حاضر ہے، کاسے شیر حاضر ہے۔ یہ وہی امام ہے نا جب کلثوم نے شیر لا کے رکھا تھا، آخری افطار تھا علی کا، کلثوم کے گھر نمک رکھا، شیر رکھا، علی نے بیٹی کی طرف دیکھا، اے کلثوم کیا کبھی دیکھا ہے اپنے بابا کو جو ایک وقت میں 2 غذا استعمال کرے؟ نہیں کبھی نہیں دیکھا ہے، بیٹی ایک غذا اٹھا لو۔ اب بیٹی ہے نا محبت ہے، بیٹی نے چاہا نمک اٹھا لے، میرے بابا شیر سے بیٹی نے چاہا نمک اٹھا لے، میرے بابا دودھ سے افطار کرے، لیکن علی پر ہمارا سلام ہو، شاید اس لیے شیر ترک کر دیا۔ بیٹی یہ شیر یتیموں کے لیے ہے، یہ شیر یتیموں کے لیے ہے، میں یتیموں کا امام ہوں نا، مجھے نمک دے دو۔ علی نے نمک سے افطار کیا۔ اللہ اکبر۔ کلثوم کہتی ہے وہ رات امیر المومنین کی بڑی بے چینی سے گزری ہے۔ اللہ اکبر، کیسی بے چینی ہے! میرا مولا کبھی صحن خانہ میں جاتا ہے، کبھی حجرے میں آتا ہے۔ جب علی صحن خانہ میں جاتے ہیں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، یہی جو شب گزری ہے نا یہی شب تھی سن 1440 ہجری کی، 1406 سال پہلے کوفے میں جب شب نمودار ہوئی ہے، علی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے بسم اللہ ہے بسم اللہ ہے وفی سبیل اللہ ہے وعلی ملت رسول اللہ۔ یہی وہ شب ہے، یہی وہ شب ہے جس کا وعدہ مجھ سے کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے عزادارو، جب وقت صبح نمودار ہوا ہے، سفیدی سحر نمودار ہوئی ہے، اب علی نکلنا چاہتے ہیں، گھر سے نکلنا چاہتے ہیں۔ علی صرف یتیموں کا خیال نہیں کرتے تھے، بے زبان جانوروں کا بھی خیال کرتے تھے۔ مرغابیوں نے علی کو گھیر لیا، مولا نہ جائیے، اے مولا آج نہ جائیے۔ اللہ اکبر۔ حسن کو بلایا، اے میرے لخت جگر، اگر تم ان بے زبان جانوروں کی آب و غذا کا انتظام کر سکو تو انہیں اپنے پاس رکھنا، اگر نہ کر پاؤ تو انہیں
انہیں آزاد کر دینا۔ اے امیر المومنین، آپ بے زبان کا اتنا خیال کرتے ہیں، آپ یتیموں کا اتنا خیال کرتے ہیں، یتیموں تک دودھ پہنچاتے ہیں، یتیموں کو اپنے ہاتھ سے کھلاتے ہیں، بے زبان جانوروں کو بھوکا رہنے نہیں دیتے، اے امیر المومنین۔ لیکن آپ کی اولاد کے ساتھ کیا کیا گیا؟ آپ کا ششماہا پوتا تیرے سے شعبہ کا نشانہ بن گیا۔ آپ یتیموں کے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آتے تھے۔ آئے آپ کی سکینہ جب یتیم ہوئی ہے، کوئی پیار کرنے تو نہ آیا، ارے جو آیا کسی نے تماچا لگایا، کسی نے گوشوارے نوچے، سکینہ فریاد کرتی رہ گئی، کیا یتیمی سے کہتے ہیں بابا، کیا یتیموں کو مارا جاتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔